کتاب آواز۔ آئیے آج ایک ایسی کتاب کی سمری سنتے ہیں جو ہمیں زیرو سے ہیرو بنا دے گی۔ ہیرو بائی رونڈا برن۔ انسان کا یقین زندگی میں کمالات کر سکتا ہے۔ جب آپ اپنی ڈریمز کو ویژولائز کرنا شروع کر دیں اور آپ اپنے اندر چھپے ہیرو کو جگا لیں تو کوئی ڈر، خوف، خطرہ آپ کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ آپ کے اندر کا ہیرو ہر قسم کے خطرے سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے اور جیتنے کی طاقت رکھتا ہے۔ رونڈا برن کی یہ کتاب ہیرو ہمیں اپنے اندر چھپے ہیرو سے ملنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ ہمارے اندر چھپا ہیرو بہت سمارٹ ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام طاقتیں دے رکھی ہیں جو وہ سب کر سکتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ بک کو 16 چھوٹے چھوٹے چیپٹرز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی سے ہر کانسیپٹ سمجھ میں آ سکے۔ پہلا چیپٹر، دا ڈریم کال ٹو ایڈونچر، یعنی اپنی خواب کو ایکشن میں تبدیل کیجیے اور اس ایڈونچر کا بھرپور فائدہ اٹھائیے جو آپ کے خواب سے حقیقت میں آ جائے گا۔ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں اور ان کی زندگی بیکار ہے، لیکن حقیقت میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہر انسان کے اپنے چیلنجز ہیں، ہر انسان کا اپنا ٹیسٹ ہے جو وہ یہ دنیا میں دینے کے لیے آیا ہے۔ اس کو بس اپنے دیے گئے سوالوں کے صحیح جواب ڈھونڈنے ہیں۔ اور یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ اس میں کسی کو بھی پرفیکٹ لائف مل جائے۔ جس نے بھی اپنی زندگی کو سدھارا ہے اس نے محنت کر کے ہی سدھارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا سسٹم جو بنایا ہے زندگی اور موت کا، اس میں ہر چیز جو رب نے بنائی ہے اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ضرور ہے۔ تو جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے زندگی میں، اس سے نپٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اہلیت دے رکھی ہے۔ بس کرنا صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنی اس اہلیت کو پہچاننا ہوتا ہے اور اس کو کام میں لانا ہوتا ہے۔ اور دنیا کی پرابلم سے نپٹنے کے لیے یہ جو ٹیلنٹ ہوتا ہے یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے اور ہر انسان کے اندر ہوتا ہے۔ کچھ انسان اس کو باہر نکال لیتے ہیں اور کچھ انسان اس کو پہچان ہی نہیں پاتے۔ اور یہ جو ہڈن ٹیلنٹ ہے یہی ہر انسان کے اندر چھپا ہوا اس کا ہیرو ہے۔ تو اس ہیرو کو پہچان کر اپنے اندر سے باہر لے آتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں اور دوسرے ناکام۔ اپنا نیچرل ٹیلنٹ ڈھونڈیں اور پھر اپنا گول تلاش کریں زندگی کا، اس کو ٹارگٹ کریں اور آگے بڑھیں۔ یہی کالنگ ٹو ایڈونچر ہے۔ چیپٹر 2، ریفیوزل آف دا کالنگ۔ کچھ نہ کرنا سب سے زیادہ رسکی کام ہے، اور اس سے بھی زیادہ رسکی کام یہ ہے کہ انسان اپنی ڈریمز اور اپنے گولز کے پیچھے جائے ہی نہ۔ آپ کبھی سوچیں کہ آپ کام کیوں کرتے ہیں؟ صرف پیسے کما کے اپنا دن گزارنے کے لیے اور روٹی اور کپڑا پہننے کے لیے، یا پھر اپنی بڑی ڈریمز اور بڑے گولز کو پورا کرنے کے لیے؟ اس کا جواب تلاش کریں اور اپنے بڑے گولز اور بڑی ڈریمز کو پورا کرنے کے لیے جلد از جلد ایکشن لینا شروع کریں، کیونکہ یہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے اور آپ عمر کے جس بھی حصے میں ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب جاگو تبھی سویرا، تو دیر آئے درست آئے۔ ابھی سے سٹارٹ کیجئے اپنی ان ڈریمز کو فوکس کر کے، اپنے ان گولز کو اچیو کرنا آج سے شروع کیجئے، تو تب بھی دیر نہیں ہے۔ جس وقت بھی آپ کو اپنی کالنگ کا احساس ہو جائے اسی وقت اس کو حاصل کرنے کی جستجو میں جت جائیں۔ چیپٹر 3، فائنڈنگ یور ڈریم۔
جب آپ کو رات کو نیند نہ آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے دماغ میں کچھ نہ کچھ آپ ہی کے بارے میں چل رہا ہے، اور شاید یہ چیز آپ کی خوشی میں رکاوٹ بھی بن رہی ہے۔ تو اس لیے اپنے بارے میں جو بھی رائے آپ کے ذہن میں چل رہی ہے اس کو بالکل سائڈ پہ کر دیں، اور اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیئر مت کریں۔ آپ اس دنیا میں یونیک ہیں، اور آپ جیسا کوئی اور دوسرا ہے ہی نہیں دنیا میں۔ آپ کی کالنگ الگ ہے، آپ کی ڈریمز الگ ہیں، آپ کے گولز الگ ہیں، اور آپ خود دوسروں سے الگ ہیں۔ تو پھر آپ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کیسے کر سکتے ہیں؟ تمام نیگیٹو تھاٹس کو اپنے ذہن سے نکال پھینکیے اور اپنی زندگی کی پازیٹیو باتوں پر دھیان دینا شروع کیجئے، اور شکر گزاری اور گریٹیٹیوڈ کو اپنی زندگی میں لے کر آئیے۔ اپنی ڈریمز کو پورا کرنے میں کوئی سمجھوتا نہ کریں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ڈریمز آپ کی وہی پوری ہوں گی جو صحیح ڈائریکشن میں ہیں، جس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہے۔ آپ اپنی ڈریمز کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں در در مت بھٹکیں۔ آپ سب سے پہلے اپنی ڈریمز کو اپنے اندر ہی تلاش کریں۔ آپ کی ڈریمز کو پورا کرنے کے لیے جو طاقت اور جو ہیرو رب تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا ہے وہ آپ کے اندر ہی موجود ہے۔ اس کو ڈھونڈیے اور اس کو کام میں لائیے۔ آپ اپنی زندگی میں جو کرنا ہی نہیں چاہتے اس کے بارے میں سوچنا بھی بند کر دیں۔ اپنے ذہن کو ان کاموں میں لگائیے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ ہر وہ کام جو آپ کو اپنے گول کے قریب لے جائے گا، اس کے اوپر سوچئے، اس کے اوپر ٹائم لگائیے، اس کے اوپر دھیان دیجئے۔ اپنے آپ سے سوال پوچھئے کہ اگر آپ کے پاس ہر طرح کا ریسورس موجود ہو تو آپ کون سا کام بہترین طریقے سے کرنا چاہیں گے؟ وہ ایک کون سا کام ہے جو میں سب سے بہتر کر سکوں گا؟ پھر اپنے آپ سے پوچھئے کہ کون سا کام ایسا ہے جس میں سب سے اچھا ہوں۔ جب اس طرح کے سوال آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں تو ایونچولی آپ کو اپنے اس دنیا میں آنے کا بگر پرپز پتہ چل جاتا ہے، اور جب آپ کو اپنے ایسے سوالوں کے جواب ملنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ اب آپ اپنی ڈریمز کو پورا کرنے کے بہت قریب ہیں۔ اپنی کیپیبلٹیز کے اوپر اور اپنے اوپر کبھی شک مت کریں، بلکہ اتنا ہی ٹائم اپنے آپ کو بہتر بنانے میں اور اچھے کام کرنے میں صرف کریں۔ یاد رکھیں کہ زندگی ہمیں ہر قدم پر موقع فراہم کرتی ہے، بس ہمیں ہر موقع کو صحیح طور پر اپنانے کے لیے اور اس سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے ہر دم تیار رہنا چاہیے۔ چیپٹر 4 فالو یور بلس، یعنی وہ چیز فالو کیجئے، اس چیز کو تلاش کیجئے جو آپ کے دل کو سکون دے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے فلاں کام سے دلی خوشی ہوئی، وہی کام تلاش کرنا ہے جس سے آپ کو دلی خوشی ہوا کرے، جس کام کو کرنے میں ہمیں مزہ آئے اور ہم ڈوب کر اس میں کام کریں تو اسی کے ریزلٹس بہت اچھے ہوتے ہیں ہمارے لیے۔ اور اگر آپ ابھی تک ایسا کام نہیں ڈھونڈ پائے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اپنی تلاش جاری رکھیے اور بہت جلد آپ کو آپ کی بلس والے کام مل جائیں گے۔ نک ووڈ مین ایک انٹرپرینور بننا چاہتے تھے، لیکن انہیں یہ بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ کس بزنس میں جانا چاہیے۔ ایک دن نک اپنے دوستوں کے ساتھ سرفنگ کر رہے تھے اور ایک آئیڈیا ان کے ذہن میں پاپ اپ کر گیا، اور ان کو اس آئیڈیا پر کام کر کے مزہ آنے لگا، یعنی یہ کام ہی ان کی بلس تھا۔ اور اسی آئیڈیا پر کام کرتے کرتے ان نے ایک ملٹی ملین ڈالر کمپنی کھڑی کر دی۔ ایک آئیڈیا کبھی کبھی آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ نک کا آئیڈیا یہ تھا کہ کوئی ایسا کیمرہ بنایا جائے جس سے دوستوں کی سرفنگ کرتے ہوئے اچھی سی تصویریں اور موویز بنائی جائیں۔ یہ کام نک کو بہت پسند تھا، اس لیے انہوں نے اچھے طریقے سے کیا اور گو پرو نام کی کمپنی کو کھڑا کر دیا۔ اور آج دنیا میں جو بھی فوٹوگرافی سے منسلک ہے اس کو گو پرو کمپنی کا ڈیفینیٹلی پتہ ہوگا۔
چیپٹر 5 دا ہیرو بلیف۔ سب سے پہلے تو آپ جو بھی اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں اس پر پورا یقین رکھیں کہ آپ وہ حاصل کر لیں گے، اور اپنے آپ کو ان ڈریمز کو، ان گولز کو حاصل کرنے کے قابل سمجھیں، اور پھر رائٹ ڈائریکشن میں ایکشن لینا شروع کر دیں۔ ایک دن آپ اپنے گولز کو اچیو کر لیں گے۔ اگر آپ خود پہ یقین کر لیں تو پھر آپ کو کوئی ایکسٹرنل موٹیویشن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جب ہم کسی چیز پر یقین کر لیتے ہیں تو ہمارا سب کانشیس مائنڈ باقی چیزوں کو خود ہی بروئے کار لانے میں جت جاتا ہے، اور جب ہم سو رہے ہوتے ہیں اور تو ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہمارے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ سب کچھ جو ابھی تک آپ کو بہت مشکل لگتا تھا وہ سب کچھ آسانی سے ہونے لگتا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہوتا ہے اپنے اوپر اور اپنی ان کیپیبلٹیز پر جو رب تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہیں ان پر یقین کرنے سے۔ تو ایک یقین انسان کو زیرو سے ہیرو بنا دیتا ہے۔ جب روز صبح اٹھیں تو اپنے آپ کو افرمیشنز کی سٹیٹمنٹس دیں، لائک آج کا دن تو میری زندگی کا بیسٹ دن ہونے والا ہے، آج میں سارے کام بہت دھیان سے اور بہت محنت سے کرنے والا ہوں، آج مجھے سب کاموں کے ریزلٹس بہت ہی اچھے ملنے والے ہیں، آج مجھے ساری خوشیاں اور اچھی خبریں ملنے والی ہیں۔ ایسی سٹیٹمنٹ سے آپ کا اپنے اوپر یقین بڑھتا ہے اور آپ اپنے کام کانفیڈنس کے ساتھ کرنے لگتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اپنے گولز کو اچیو کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے اندر چھپا ہوا آپ کا ہیرو آپ کے لیے کام کرنے لگے گا۔ چیپٹر 6 دا ہیرو ویژن۔ آج جتنے بھی کامیاب لوگ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ان کی کامیابی کا ایک بڑا ایلیمنٹ ان کے اچھے آئیڈیاز سے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے اوپر یقین رکھا اور ان آئیڈیاز کے اوپر کام کرنا شروع کیا، اور ایونچولی وہ اپنے گولز کو اچیو کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہر روز ایسے سوچیں کہ جو آپ پانا چاہتے ہیں وہ آپ کو پہلے سے ہی مل چکا ہے، ایسا احساس رکھیں، ایسا یقین ڈیولپ کریں اپنے اندر۔ ایک بڑے بزنس مین کا کہنا ہے کہ سکسیس 2 ہی بار حاصل ہوتی ہے، ایک بار دماغ میں اور ایک بار ریئل ورلڈ میں۔ یعنی آپ کی کامیابی کا بیج آپ کے دماغ میں ہی ڈالنا پڑے گا، پھر آپ کی کامیابی کا پودا باہر دنیا میں نمودار ہوگا۔ اگر ہم ایک اونچا پہاڑ چڑھنے کے لیے روزانہ چند قدم ہی کیوں نہ چلیں تو ایک دن ہم اس پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ ہی جائیں گے۔ اور اپنی ڈریمز کو ویژوائز کرنے کا سب سے بیسٹ ٹائم جو ہوتا ہے وہ صبح سویرے ہوتا ہے، کہ آپ سورج نکلنے سے پہلے اٹھیں، اپنی عبادات کریں، اور اس کے بعد ایکسرسائز کریں، واک کریں، اور پھر اچھی سی بیٹھ کے میڈیٹیشن کریں اور ویژوائز کریں اپنی زندگی کے گولز کو، اور ایسا سوچیں کہ جیسے آپ پا چکے ہیں ان گولز کو، اور ان گولز کو پانے کے بعد جو آپ کو خوشی کا احساس ہے، جو ایک پازیٹیو انرجی آپ سے ریلیز ہو رہی ہے یا ہو رہی ہوگی، وہ آپ ابھی اپنے اندر فیل کریں، اور ابھی وہ پازیٹیو انرجی اپنے پاس سے ریلیز ہوتی ہوئی فیل کریں، وہ خوشی محسوس کریں جو کہ آپ کو حقیقت میں آپ کی گول اچیو ہوتے وقت ہوگی۔ اور اسی طرح رات کو سونے سے پہلے بھی اپنے گولز کے بارے میں سوچیں، ان کو ویژوائز کریں، اور ایسے کام کریں جیسے آج کا دن آخری دن ہے۔ اس سے آپ اپنا 100% دے پائیں گے اور بہت جلدی ایک کامیاب انسان بن پائیں گے۔ آپ کا پاسٹ کیسا بھی رہا ہو، آپ کو فوکس اپنے آج پر کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے پاس سے نکل کر آج محنت کرنا شروع کریں، آج فوکس کر کے قدم اٹھانا شروع کریں، تو آپ اپنے گول تک پہنچ جائیں گے اور ایک دن ہیرو بن ہی جائیں گے۔ چیپٹر 7 دا مائنڈ آف اے ہیرو۔ ایک ہیرو کا دماغ رکھیں، ہیرو والی سوچیں۔
اب آپ ہیرو بننے کی اس سٹیج میں ہیں جہاں سے ہیرو بننا کچھ زیادہ فاصلے پر نہیں رہ گیا. آپ جلد ہی ہیرو بن سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اب تک کی سمری کے بعد آپ کو اپنے اندر کا ہیرو نظر آنا شروع ہو چکا ہوگا. ایک ہیرو کا دماغ اپنے اندر نیگیٹو تھاٹس کو آنے کی اجازت نہیں دیتا. ہیرو کا مائنڈ ہمیشہ پازیٹیو سوچتا ہے، دوسروں کی ہیلپ کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، نہ کہ دوسروں کو پریشان کرنے کے بارے میں. ایک ہیرو کبھی بھی اپنے فائدے کے لیے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اور ہیرو ہمیشہ ون ون سچویشن پر دھیان دیتا ہے. ہیروز کے چہرے پر ہمیشہ ایک مسکان ہوتی ہے، ایک کانفیڈنس ہوتا ہے. ہیروز کے چہروں سے کبھی بھی مایوسی کا ایلیمنٹ نظر نہیں آتا، اور ہیروز کا بیلیف سسٹم اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں حاصل کر لیتے ہیں. اس لیے آپ بھی ہیرو والے مائنڈ سیٹ کو اپنائیں. چیپٹر 8 دی ہارٹ آف اے ہیرو. ہیرو کا دل بھی بہت شاندار ہوتا ہے. ہیرو کے دل میں 3 خاصیتیں ہوتی ہیں. ایک تو بہادر ہوتا ہے، رسک ٹیکر ہوتا ہے، اور تیسرا اس کا دل بہت ہی گریٹیٹیوڈ والا ہوتا ہے، یعنی شکر گزاری والا دل ہوتا ہے. آئیے ان 3 خاصیتوں کو علیحدہ علیحدہ چیپٹرز کی صورت میں جانتے ہیں. چیپٹر 9 کریج، بہادری. ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز سے ڈر لگتا ہی ہے. ٹھیک اسی طرح ہمارے اندر کے ہیرو کو بھی ڈر لگتا ہے، کیونکہ وہ بھی پارٹ تو ہمارا ہی ہے. بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اس ڈر سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ہیرو اس ڈر سے لڑنے کے طریقے تلاش کرتا ہے اور پھر اس ڈر کو اوورکم کر ہی لیتا ہے. ڈر بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ڈر صرف ہماری امیجنیشن ہوتی ہے جس میں کوئی سچائی نہیں ہوتی. ایسے ڈر کو ہیرو اگنور کرتے ہیں. دوسرا ڈر ہوتا ہے سائیکولوجیکل ڈر، جو اس وقت محسوس ہوتا ہے جب ہم کوئی بڑا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں، جیسے ایگزام دینے، انٹرویو دینے، کوئی بڑی بزنس ڈیل کرنے. اس ڈر کو دور کرنے کے لیے ہیرو زیادہ سے زیادہ اپنے اس کام کی پریکٹس کرتا ہے جس سے اس میں اس کام کو کرنے کی ہمت آ جائے. تو آپ بھی اپنے اندر اس ہیرو والی ہمت کو جگائیے. چیپٹر 10 ٹیکنگ رسک. رسک لینا ہیرو بننے کی منزل کی طرف پہلا سٹیپ ہے. ایک ہیرو کی پہچان ہی رسک ٹیکر کی طرح ہوتی ہے. ہیرو جس کام کو کرنا چاہتے ہیں اس کو سچ میں کرنے کے لیے ہر ضروری رسک لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. رونڈا برن یہ بتاتی ہیں کہ انہیں ایک مووی دی سیکرٹ کے نام سے بنانے کے لیے اپنے ساری چیزیں داؤ پہ لگا دیں، کیونکہ انہیں یہ یقین تھا کہ ان کی یہ مووی ہٹ ہوگی، اور ایسا ہی ہوا. ان کی دی سیکرٹ بک اور دی سیکرٹ مووی دونوں ہی ہٹ ہوئیں، اور کروڑوں لوگوں نے ان کی اس بک کو پڑھا اور ان کی اس مووی کو دیکھا، اور اپنی زندگیوں میں بہت پازیٹیو چینجز لے کر آئے. اس لیے رائٹر یہ کہتی ہیں کہ جب بھی آپ کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوئی رسک لینا ضروری ہو جائے تو وہ رسک ضرور لیں، کیونکہ وہ رسک لینے کے بعد ہی یونیورس کی ہر چیز آپ کو ہیرو بنانے میں لگ جائے گی. چیپٹر 11 اے گریٹفل ہارٹ. ایک بہت ہی شکر کرنے والا دل. کسی بھی ہیرو کی بہت بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ بہت ہی گریٹفل ہوتے ہیں، بہت ہی شکر گزاری اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں. ان کو چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ملی ہو، وہ اس کے لیے رب تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں. وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ جب وہ رب کا شکر ادا کریں گے تو رب انہیں مزید دے گا، کیونکہ رب کے خزانوں میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اپنے پاس موجود چیزوں کے
لیے شکر گزاری نہیں کرتے بلکہ کمپلینٹس کرتے ہیں، وہ ہمیشہ انہی پرابلمز میں پھنسے رہتے ہیں اور کبھی بھی ایک غربت کی لائن سے اوپر جا ہی نہیں پاتے۔ اور بہت سارے لوگ شکر گزار بنے بغیر ہی مزید دعائیں کرتے ہیں رب تعالیٰ سے کہ اور دے دے، مجھے دے دے، میرے پاس نہیں ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے تو اصول ہی یہ بنایا ہے کہ جو کچھ اس نے آپ کو دے رکھا ہے پہلے اس کے لیے شکر گزاری کرو تو پھر آپ کو مزید ملے گا۔ چیپٹر 12 دا وے آف ہیرو، ہیرو کا راستہ۔ سبھی ہیرو ٹائپ انسانوں کی اپنی ایک علیحدہ پہچان ہوتی ہے، ان کا جینے کا ایک علیحدہ ہی ڈھنگ ہوتا ہے۔ ہیرو چھوٹوں سے اور بڑوں سے سبھی سے بہت اچھے طریقے سے بات چیت کرتے ہیں اور پیش آتے ہیں۔ ہیرو کبھی بھی جان بوجھ کر ایسا کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچے۔ ہیرو ہمیشہ اپنے کاموں سے دوسروں کا بھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو دھیان رکھیں کہ آپ کہیں نہ کہیں یونیورس کا نقصان کر رہے ہیں، اور یہ یونیورس رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ اچھے کا بدلہ اچھا اور برے کا بدلہ برا ہی نکلتا ہے۔ ہیرو کبھی بھی شکریہ بولنے میں کنجوسی نہیں کرتے، کسی کا احسان ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ ہیرو کتنی بھی ترقی کر لیں، وہ کبھی بھی اپنی ترقی کو اپنے دماغ پر حاوی نہیں ہونے دیتے، وہ اپنے پاؤں زمین پر ہی رکھنا پسند کرتے ہیں۔ چیپٹر 13 نیسیئرز اینڈ ایلائز، یعنی ہمیشہ نہ کہنے والے اور روکنے والے لوگ۔ ہمارے گرد دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہمیں کچھ بھی نیا کرنے سے ڈسکریج کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو ہمیشہ انکریج کرتے ہیں کہ کوئی انوویٹو نیا اچھا کام کر کے تو دیکھو۔ اور اسی طرح کے پازیٹیو لوگوں کا ہیرو کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ایک ٹیچر کے روپ میں، ایک کوچ کے روپ میں، ایک ٹرینر کے روپ میں ہیرو کی زندگی میں موجود ہوتے ہیں، یا کسی کتاب کی شکل میں ہیرو کی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ اور ایسے پازیٹیو لوگوں سے ہمیشہ جڑے رہیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ایونچولی آپ کو لمبی چھلانگ مارنا سکھاتے ہیں اور زندگی میں آنے والی پرابلمز کو پھلانگنے کا صحیح ڈھنگ سکھاتے ہیں۔ جب بھی مشورہ کریں کسی صحیح انسان سے کریں، اور اچھا مشورہ آپ کو ہمیشہ وہی انسان دے گا جو اس فیلڈ کا ماہر ہوگا جس کے بارے میں آپ مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ جو آلریڈی ویسے گول اچیو کر چکے ہیں جو گولز آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اس راہ سے گزر چکے ہیں اور آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس راہ سے آپ نے کیسے گزر کر اپنے گول تک پہنچنا ہے۔ چیپٹر 14 دا روڈز آف ٹرائل اینڈ میریکلز، یعنی آزمائشوں اور کمالات کے راستے۔ زندگی میں ہر روز نئے چیلنجز تو آتے ہی ہیں۔ اصل ہیروز روز آنے والے چیلنجز کے بارے میں سیکھتے ہیں، ان سے نپٹتے ہیں اور خوشی خوشی اپنی زندگی کو آگے موو کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کا ایک فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جتنے بڑے چیلنج کو آپ پار کریں گے، آپ کا اپنے اوپر یقین اتنا ہی بڑھے گا، اور اپنے اوپر جتنا یقین آپ کا بڑھے گا، آپ کو اتنی ہی بڑی کامیابی ملے گی۔ ہیرو کا سفر مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو اپنا سفر جاری رکھیں، آپ بھی ان مشکلات سے لڑ کر اس پار جب پہنچیں گے تو وہی آپ کی منزل کامیابی والی منزل ہوگی۔ یاد رکھیے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ چیپٹر 15 وکٹری دا ریوارڈز، یعنی جیت آپ کا انعام ہوگا۔ یعنی جب بھی کوئی ٹیم جیتتی ہے تو انہیں انعام دیا جاتا ہے، اور وہ انعام ایسا ہوتا ہے کہ جس کو پا کر ساری ٹیم ہی خوش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم اچھی تیاری کر کے ایگزام دیتے ہیں تو اچھے رزلٹ آنے پر ہمیں خوشی ملتی ہے، وہ انعام ہوتا ہے۔ تو جب بھی ہم محنت کرتے ہیں اس کا انعام ضرور ملتا ہے،
اور اگر آپ نے بھی بہت ساری پرابلمز کو فیس کیا ہے اور بہت سارے ٹرائلز کو پار کر کے آئے ہیں اور ابھی تک آپ کو انعام نہیں ملا، تو پریشان مت ہوں، آپ کا انعام آپ کا انتظار کر رہا ہے اور صحیح وقت پر وہ آپ کی جھولی میں ڈال دیا جائے گا۔ بس پروسیس اورینٹڈ ہو کر اپنی زندگی میں آگے چلتے رہیں اور انعام کے انتظار میں مت بیٹھیں، انعام آپ کو مل کے ہی رہے گا، کیونکہ یہ ایک یونیورس لا ہے کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، تو انعام تو آپ کو مل کے ہی رہے گا۔ چیپٹر 16 A Life Worth Living، یعنی ایسی زندگی جس کو جینے میں مزہ ہے، لطف ہے۔ جب ہم اپنے گولز کو اچیو کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں یونیورس کی طرف سے مزید کام ملتے ہیں، مزید گولز ملتے ہیں جنہیں ہم نے اچیو کرنا ہوتا ہے۔ ایک ہیرو کی زندگی ٹاسک سے بھری ہوتی ہے۔ ہیرو کبھی بھی تھک ہار کر بیٹھ نہیں جایا کرتے، وہ ایک ٹاسک کمپلیٹ کرتے ہیں اور اگلے ٹاسک کے اوپر لگ جاتے ہیں، اور اینڈ سو فورتھ اینڈ سو آن۔ اور اگر آپ بہت سارے گولز اچیو کر چکے ہیں تو بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کے بجائے ان لوگوں کی مدد کیجئے جو اپنے گولز حاصل کرنے کے سفر میں ہیں، سٹرگل کر رہے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ ان کی منزل انہیں کب ملے گی۔ ان کا ہاتھ پکڑیے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے۔ یہی آپ کا اصل ہیرو بننا ہوگا۔ کتاب آواز سے ابو عبداللہ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔